یا اللہ یا اللہ۔ آج 6 رمضان المبارک ہے اور قرآن مجید کے 6 پارے کا مختصر اور جامع تفسیر۔ قرآن مجید کا 6 پارہ، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ النساء کا بقیہ حصہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم کسی کے اندر کوئی بری چیز دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ اس کو تنہائی میں اس چیز کے بارے میں سمجھاؤ۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر اس پارے کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے، اور اولیاء نے وحدت امت اس وقت ممکن ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا جائے۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر اس سورت کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چوتھی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات کا ذکر ہے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسمانوں کو اٹھایا۔ وہ قرب قیامت دوبارہ زمین میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، پھر ان کو طبی موت ہوگی، پھر دوبارہ ان کو میدان حشر میں سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور 6ٹھی چیز جس کا ذکر اس سپارے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ غلوف نہ کرنا، کسی کی تائید میں کسی کی حمایت میں زیادہ غلوف نہیں کرنا۔ اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ زیادہ عقیدت جو ہوتی ہے وہ عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے اندر افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ 6ٹھی چیز رسولوں کا ذکر ہے۔ رسولوں کی کل تعداد 315 رسولوں کی تعداد ہے، ان میں سے 25 کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، باقی کا ذکر قرآن پاک سے ہمیں نہیں ملتا۔ 7ویں چیز جو ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے اور آر بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں یوں آر نہیں محسوس ہونا چاہیے یہ عمل دیکھو سارے تو اس کے خلاف کر رہے، میں یہ عمل کیوں کروں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور 8ویں چیز جس کے اندر ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میراث کا ذکر اس سپارے کے اندر ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ سورۃ مائدہ کا، یہ وہ سورت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مومنین کو پکارا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو سب سے زیادہ سورت کے اندر پکارا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا، سب سے پہلے حکم دیا کہ وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ اصل فرماتے ہیں تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وعدے کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2 دین کے شعار کی عظمت کا حکم دیا، ان کی مذاق بنانے سے ممانعت کیا گیا ہے۔ اور شعار دین کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ پاک یاد آتے ہو وہ شعار دین میں سے ہے۔ نمبر 3 دین کی جو تکمیل ہے وہ اللہ کا احسان ہے، دین کی تکمیلیت کو اللہ رب العزت کا احسان قرار دیا ہے۔ نمبر 4 وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے نماز وقت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، وضو کرنے سے انسان کی جو گناہ ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وضو کی جو اعضاء ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور 5ویں چیز اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی محبت حاصل تب ہوتی ہے جب اللہ پاک کے پسندیدہ جو کام ہے ان کو کرے۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ چیز ہم کریں، جن سے منع کر دیا ان سے ہم رک جائے۔ اور نمبر 6ٹھی چیز کا ذکر ہوا ہے کہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور 7ویں چیز حرام کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ 8ویں چیز معاف کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی ظلم کرے، کوئی قتل کرے، اس کے قصاص لینے سے بہتر ہے کہ وہ اس کو کیا کر دے، اس کو معاف کر دے، معاف کر دینا چاہیے۔ 9ویں چیز اللہ رب العزت کی کتاب کے نام فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ان کو کافر تک کہا، مشرک تک کہا، ظالم اس کو کہا ہے، اس لیے کہ ہر فیصلہ اللہ کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ 10ویں چیز جہالیت کی پہچان بتایا ہے۔ جہالیت کی پہچان دین اسلام کو چھوڑ کر باقی جو بندہ جس طرف جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ یہود و نصارہ اور باقی کفار دوستی کی ممانعت ہے۔
ہمیشہ دوستی ایمان والوں سے رکھنا چاہیے، محبوب ایمان والوں کو رکھنا چاہیے، آئیڈیل ایمان والوں کو رکھنا چاہیے، یہود نصارہ اور دیگر کافروں کو نہ آئیڈیل بنانا چاہیے، نہ دوستی کرنی چاہیے، نہ ان کے ساتھ محبتیں کرنی چاہیے، نہ ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 12ویں چیز اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان والے جو ہے یہ مسلمان ہیں دین سے پھر جائیں گے تو اللہ پاک ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو کیا آپس میں نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے اور وہ دین کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے، جن کے اوپر وہ جہاد کی ان کو کہتے ہیں وہ دوڑ کر جہاد کی طرف جانے والے ہوں گے۔ 13ویں چیز کا ذکر ہو یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ پر جو بہتان لگایا تھا اس کا ذکر اس بارے کے اندر موجود ہے۔ اور 14ویں چیز کے اندر استغفار کی کثرت کا حکم دیا ہے کہ اللہ انسان کو ہر وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی بارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا کیا ہوا ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جس 6 پارے کا مختصر تعارف اور مختصر خلاصہ تفسیر ہے۔ اللہ رب ہمیں دین مبین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔